لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ علی بانو بنت محمد یوسف مرحوم علی عباس ابن اعجاز حسین، مرحوم مظہر عباس ابن اعجاز حسین، مرحوم جعفر مہدی کاظمی کے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ حضرات گرامی قدر، یہ مجلس ایصال ثواب ہے اور اس میں عموماً موت اور موت کے عنوان سے مجالس کو خطاب کیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر واعظین و ذاکرین ایسے مواقع پر موت اور زندگی کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ سماج کے لیے مفید خاطر ثابت ہو سکے، لیکن میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں عموماً اس موضوع پر بحث نہیں ہوتی ہے جس پر اس وقت میں آپ کی خدمت عالیہ میں گزارشات کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اور وہ عجیب و غریب آیت بھی ہے، اور آیت سے متعلق جتنی اہمیت آپ کو حاصل ہوگی اور جتنی عظمت قرآن مجید کی آپ کے ذہن و شعور میں آئے گی، وہ خود بخود ایک نمایاں کردار کی مالک ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید ہمیں ان گلیوں سے نکال کر مستقل ایک ایسی منزل نجات کی طرف لے کے جاتا ہے جو محشر کی گلیوں تک ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ایک آیت جسے میں آج بڑے اطمینان سے، چونکہ قبلہ و کعبہ نور الحسن صاحب نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے کہ ایک اطمینان کا وقت مجھے دیا ہے، آپ بھی بڑے مطمئن ہیں، اس لیے کہ ابھی تیزی آنے میں تھوڑا وقت ہے۔ جو وقت تیزی کا آئے گا، اس وقت جب آپ کی کروٹیں بدلی جاتی ہیں اور آپ فرش اعضاء پر بھی بیٹھ کر کروٹ بدلتے ہیں، وہ وقت تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے جو رینج سے باہر نکل جاتا ہے اور آؤٹ وقت ہوتا ہے۔ تو میں اپنے وقت کے اندر ہوں اور چاہوں گا کہ ایک مختصر سی گفتگو میں کچھ ایسی باتیں آپ سے کر سکوں جس کے لیے یہ سماج، یہ معاشرہ قرآن مجید کی طرف حسرت سے دیکھتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مال اور اولاد تمہاری زندگی کے لیے زینت ہے۔ آج کی مجلس بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ایک اولاد کے ذریعے سے ایک خاندان کے رئیس اور خاندان کے عزیز کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مرحومہ و مرحوم دونوں حضرات کو اولاد نے یاد کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں خطابت کرنے کے لیے سب سے بہترین موضوع مال ہے،
اور مال پہ بولنا اس وقت آسان ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ مال ہی کو معال سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خطیب منبر پہ ہوگا اور مال کو موضوع بنائے گا تو وہ مال کو اعمال کا حصہ بنا دے گا، اور وہ مال مال نہیں ہے جس میں اعمال بگڑتے چلے جائیں۔ مال وہی مال ہے جس سے اعمال درست ہو جائیں۔ اگر مال میں اعمال کی شرکت نہ ہوتی تو خمس اور زکوٰۃ واجب ہی نہ ہوتا۔ کیا ضرورت پڑی ہے مولا کو کہ وہ 20واں حصہ آپ نکالیے؟ خواہ 100 روپے میں سے 20 روپے کیوں نکالنے لگے ہیں صاحب ہم؟ پتہ یہ چلا کہ مال کا ایک حصہ اعمال سے متعلق ہے، اور وہ مال مال نہیں ہے جو انسان کے اعمال کو درست نہ کر سکے۔ تو سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ گفتگو مال پہ کی جائے، لیکن دوسرا جملہ یہ ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد پہ اس وقت بہترین موضوع ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ آپ ذرا سا چھیڑ دیجئے ذاکر کی قیمت ابھرنے لگتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی اولاد کو سدھارنا چاہتا ہے۔ مگر میں ایک لفظ کہتا ہوں بگڑی ہوئی اولادوں کے لیے کہ تم آدم بن کے پالو، اگر انہوں نے قابیل بننے کی قسم کھا لی ہے تو کون روکے گا؟ تم آدم بن کے پالو، اگر انہوں نے قابیل بننے کی قسم کھا لی ہے تو کون روکے گا؟ ہاں البتہ یہ طے ہے کہ تمہیں آدم بنے رہنا ہے، اس لیے کہ تم واقعاً اچھے ہو۔ اولاد اگر اچھی ہوتی تو حابیل بن گئی ہوتی، اس کی اپنی خطائیں بھی ہوتی ہیں جو عالم وجود میں ہوتی ہیں۔ تو سب سے بہترین موضوع اولاد بھی تھا، لیکن ایک موضوع اور ہے جو آپ کی اجنبیت کی نظر ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری زندگی کے لیے زینت ہے۔ میرا موضوع آج کی مجلس میں زینت ہی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا زینت کے موضوع کا مجلس سے کیا تعلق؟ تو یہ آپ کی اس بات سچ ہے کہ زینت کے موضوع کا مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو تعلق ہو سکتا ہے۔ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو ایسا لگنے لگے گا کہ لفظ زینت بنا ہی شیعوں کے لیے ہے۔ لفظ زینت بنا ہی شیعوں کے لیے۔ اب میں اسے ثابت کرتے کرتے اپنا وقت مکمل کر دوں گا۔ بس یہ ہے کہ اس میں زینت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آیت اور سنا دوں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان کو زینت دی ستاروں کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ کہ زمین پہ اولاد کو زینت بنایا، آسمان پہ ستاروں کو زینت بنایا، تاکہ زمین سے آسمان تک زینت کا راج ہو جائے۔ اور جب زمین سے اور آسمان تک زینت ہی زینت دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو زینت سے ملحق نہ ہو۔ زینت کی ضرورت کیا ہے یہ بات ایک الگ ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کتا بھی اگر بیٹھتا ہے تو اپنی جگہ کو صاف کرتا ہے، اپنی دم سے صاف کرتا ہے تاکہ دنیا کو یہ میسج دے سکے کہ اتنی زینت کی ضرورت تو نجاست کو بھی ہے۔ تو جب زینت کی نجاست کو اتنی ضرورت ہے تو طہارت کو زینت کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اتنی زینت کی ضرورت تو نجاست کو بھی ہے۔ بہرحال طہارت کو کتنی ضرورت ہوگی؟ عزیزو، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ موضوع بند ہو رہا ہے، مگر موضوع کھل رہا ہے۔ اگر دنیائے انسانیت کی رہبری کے لیے امامت کو رہنما نہ بنایا جاتا
تو موضوعات کو سبق ہی نہ ملتے، چاشنی پیدا نہ ہوتی انسان کی زندگی میں اگر یہ لوگ زمین پہ نہ اتر آتے۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ایک ایک قول معصومین کا انسان کی زندگی کو سنوارنے، نکھارنے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام الکلام، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ آپ مجلس کو سنتے رہیے جیسے چاہیں، جیسے چاہیں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن جیسے چاہیں سنتے رہیے۔ ان کی ذات ہماری ذات سے آگے ہے، ان کی بات ہماری بات سے آگے ہے۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اس لیے میں زینت کو وقف شیعت کرنے کے لیے اپنے امام ہی کا قول استعمال کر رہا ہوں، بشرطے کہ آپ کے دل باخبر تک وہ جملہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی مجھے 10,000 روپے دیتا اور یہ کہتا کہ آپ ایک تعویذ زندگی کے لیے مجھے کر دیجئے تو میں یہی قول لکھ کر اسے دے دیتا۔ لفافہ الگ ہے، تعویذ الگ ہے۔ متوجہ رہیے گا اس جملے پر جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ مشہور ترین قول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج میرے موضوع سے متعلق آ گیا ہے، اس لیے میں اسے سنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ آغا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اسی قول کو موضوع بنا کر مجلس پڑھ رہا ہوتا تو پوری مجلس اسی قول پر پڑھتا۔ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہیں بننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو جو شیعہ ہے دو باتیں سوچنا ہے، وہ جہاں بھی ہے شیعہ ہے، جہاں بھی ہے اپنے امام کے لیے باعث زینت بن رہا ہے۔ اگر یہ سوچ نیچے اتر گئی تو امام کا قول کبھی بھی آپ کو فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ قول یاد رہا کہ ہم جہاں بھی ہیں شیعہ ہیں اور جہاں بھی ہیں اپنے امام کے لیے باعث زینت ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اپنے لیے کام کرو یا نہ کرو، اپنے امام کے لیے کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا اس کی کیا تفسیر آپ کر سکتے ہیں کہ شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا؟ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کسی شیعہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے امام کے لیے باعث ذلت تو نہیں ہے۔ تم مجلس میں آؤ زینت بننے کے لیے، مجلس سے جاؤ زینت بننے کے لیے۔ توجہ دیتے رہیے گا، بہت توجہ دیتے رہیے گا۔ مجلس میں آؤ زینت بننے کے لیے، مجلس سے جاؤ زینت بننے کے لیے۔ دولت خرچ کرو زینت بننے کے لیے، دولت کو کماؤ زینت بننے کے لیے۔ جہاں بھی جاؤ زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ میں کسی بھی مجلس کو وہاں نہیں چھوڑتا جہاں وہ جانا نہیں چاہیے۔ ایک لفظ سنیے، تبرک بانٹو زینت بننے کے لیے، تبرک لو زینت بننے کے لیے۔ کہا مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تبرک کا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہو گیا؟ تبرک بانٹنے میں کون سی زینت اور کون سی ذلت آ گئی؟ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ زینت آئی نہ ذلت آئی، لیکن ایک لفظ میں آ جائے گی اگر آپ متوجہ ہو گئے۔ اگر تم نے تبرک بانٹتے ہوئے اپنے عزیز کا چہرہ دیکھ کر مٹھی کو چوڑا کر دیا، اگر اپنے عزیز کا چہرہ دیکھ کر مٹھی چوڑی ہو گئی تو یہ باعث ذلت ہے، باعث زینت نہیں ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ اور اگر تبرک لیتے وقت کسی کو دھکا دے دیا تو یہ باعث ذلت ہے، باعث زینت نہیں ہے۔ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک خاص موضوع کو عام طریقے سے داخل کر لیا، اور اب یہاں میں رکوں گا نہیں، اس لیے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے شیعوں کی نیت پر پکا یقین ہے۔ وہ جب بانٹنا چاہتے ہیں تو گھر پر بھی بانٹ سکتے تھے۔ تبرک اتنے افراد کو ملنا ہے، لہٰذا پہلے ہی گھروں پر دے دیا جاتا۔ یہ آج کی مجلس کا تبرک ہے،
دروازے پر بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جو دروازے پر بانٹا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ دروازے پر تبرک کا بانٹنا نہیں تھا، نیت کا پہچاننا مسئلہ تھا۔ شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچ پائی ہے، نیت کا پہچاننا مسئلہ تھا۔ بانٹنے والے سے بٹوایا تاکہ پہچانا جا سکے امین کتنا ہے، دینے والے کو دیا تاکہ پہچانا جا سکے حریص کتنا ہے۔ بانٹنے والے سے کہا بانٹو مگر امانت کے ساتھ، لینے والے سے کہا لو مگر ایمانداری کے ساتھ۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ جو نمازیں ہو رہی ہیں، یہ اصل میں تمہاری نیت کو پہچاننے کا ایک دور ہے۔ ہم مسجد میں پہنچے اور مسجد میں جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہاں محراب نام کی ایک چیز ہے۔ محراب تو جنگ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، حرب جنگ کو کہتے ہیں، محراب جنگ کرنے کی ایک جگہ، تو اس کا مطلب مسجد میں جاتے ہی گھوسا چلانا چاہیے۔ جب یہ جگہ ہی جنگ کرنے کی ہے تو یہاں تو لڑنا ہی چاہیے، یہاں تو گھوسا بجانا چاہیے۔ کیوں نہیں گھوسا بجا رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ کہ جب ہم نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ شیطان سے لڑنے کی جگہ ہے، یہ شیطان سے لڑنے کی جگہ ہے۔ تو جب مسجد جیسی جگہ میں بھی شیطان تھا تو اب کون سی جگہ ہوگی جہاں شیطان نہیں ہوگا؟ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ مسجد نہیں بنائی گئی ہے، تمہاری نیت کو پہچاننے کی ایک سبیل پیدا کی گئی ہے کہ تم رحمان کے بندے ہو کہ شیطان کے بندے ہو۔ تم رحمان کے بندے ہو اصلاً یا شیطان کے بندے ہو؟ یہ محراب نہیں ہے، یہ محراب تمہاری نیت کو پہچاننے کا ایک سلیقہ ہے، ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو یہ جو تبرک بانٹا جا رہا ہے یہ اس لیے بانٹا جا رہا ہے کہ تمہاری نیت کو پہچان لیا جائے۔ اب تم وہ قول سنو، شیعتنا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا عام مجمع یہ سوچ رہا ہو کہ مولانا اب بھی موضوع میں بھٹک رہے ہیں، میں بھٹک نہیں رہا ہوں، اپنے موضوع ہی پہ قائم و دائم ہوں۔ اگر آپ نے متوجہ ہو کر سنا تو اب لفظ جو آ رہا ہے وہ لفظ ہی نہیں ہے، وقف شیعت ہونے کے لیے کافی ہے لفظ زینت کو۔ سنیں، زینوا مجالسکم بذکر علی، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد تو دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام کا فرمان مقدس ہے اور اس میں ایک راز یہ مضمر موجود ہے، یہ پوشیدہ ہے یہ راز کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ میں جتنی جلدی کہوں گا آپ اتنی جلدی سنیں گے، متوجہ رہیے گا۔ اس کا مطلب مجلسیں تو پہلے بھی تھیں، ان میں ذکر علی نہیں تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مجلسیں بدعت ہیں، رسول کے بعد پیدا ہوئی ہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو، اس کا مطلب رسول کے دور میں مجلسیں تو تھیں، ان میں ذکر علی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذکر علی کرو تاکہ زینت آ جائے۔ میں مجلس تمام کر دوں اس لفظ پر تو مجھے لگتا ہے کہ میرے موضوع کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں علی ہے وہیں زینت ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں زینت نہیں ہے۔ خطابت کرو مولانا قمر سلطان، اتنی دور آنے کا کچھ تو فائدہ اٹھاؤ، توجہ دیجیے گا، ضروری ہے۔ جہاں علی ہے وہیں زینت ہے، یہی وجہ ہے جس قوم میں علی نہیں ہے وہ بے زینت ہے، جس قوم میں علی ہے وہی بازینت ہے۔ جہاں علی ہے وہیں زینت ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں زینت نہیں ہے۔ جس کتاب میں علی ہے اس کتاب میں زینت ہے، جس تحریر میں علی ہے اس تحریر میں زینت ہے۔ متوجہ رہیے گا، میں لفظ کہہ کر گزر جاؤں گا۔ جس عقیدے میں علی ہے اس میں زینت ہے، اور جس عقیدے میں علی نہیں ہے
اس میں زینت نہیں ہے. بہت باریک بات ہے مگر ہے. جس خون میں علی ہے اس میں زینت ہے. تو اس کا مطلب جہاں جہاں علی ہیں وہیں وہیں زینت ہے، اور جہاں جہاں علی نہیں ہے وہاں کوئی زینت موجود نہیں ہے. آقا آپ متوجہ ہو چکے ہیں اور موضوع اپنی پوری بھرپور جوانی کی طرف بڑھنے والا ہے. میں جب اپنے مقصد تک پہنچوں تو میں یہ چاہوں گا کہ میرا موضوع اندر جا چکا ہو. زینت کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک آپ نے مولانا یہ نہیں بتایا کہ زینت کسے کہتے ہیں. اگر اس دور میں نے یہ نہیں بتایا کہ زینت کسے کہتے ہیں تو میرا موضوع ہی بیکار ہو جائے. زینت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. یہی کنگھا، یہی تیل، یہی کنگھی، یہی خضاب، یہی چہروں کی نمائش، یہی بیوٹی پارلر کا بڑھتا ہوا دور. متوجہ ہوئے آپ؟ یہی بیوٹی پارلر کا بڑھتا ہوا دور ایک زینت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. زینت کا مطلب کپڑوں پہ پریس، کالر کا اٹھان، 35 ہزار کے پیکج پہ دلہن کی سجاوٹ. یہ جو 45,000 پہ دلہن کی سجاوٹ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ زینت عالم وجود میں ہے. بیوٹی پارلر کا بڑھتا ہوا دور بتا رہا ہے کہ زینت سے انسانیت دامن بچا نہیں سکتی. سج بن کے نکلنا چاہے 40واں ہی کیوں نہ ہو. توجہ دیتے رہیے گا. اپنی سجاوٹ پہ غور کرنا چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. یہ ساری زینت ہی کے کرشمے ہیں جو کبھی کبھی غلط جگہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی صحیح جا کے جگہ کھڑی ہو جاتی ہے. اب اگر مجلس قمر سلطان نے زینت پہ پڑھی ہے تو وہ لفظ جو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی دونوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. یہ اور بات ہے کہ ہم اس بڑھتی ہوئی زینت کو عالم وجود میں دیکھ رہے ہیں. کوئی چہرہ سجا رہا ہے، کہیں زینت نظر آ رہی ہے، ہر جگہ زینت بچھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ متوجہ ہو گئے تو مجلس تمام ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی صورت کو سجانے پہ لگا ہے، کوئی سیرت کو سجانے پر. بس بات تمام ہو گئی ہے. کوئی صورت کو سجانے پہ لگا ہے، کوئی سیرت کو سجانے پہ لگا ہے. کوئی اظہار پہ اترا ہے، کوئی کردار پہ اترا. میں لفظیں بڑھاتا رہوں گا جب تک میری بات پہنچے گی نہیں. کوئی جمال پہ لگا ہے، کوئی کمال پہ لگا. یہ اور بات ہے کہ زینت کا تعلق کبھی کبھی صرف صورت پہ آ کر محصور ہو جاتا ہے اور ہم صورت کے سجانے پہ لگتے ہیں. کوئی جگہ تو ہوگی جہاں سیرت کو سجنے کا موقع ملے گا. کہا مولانا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صورت اور سیرت کا کیا فرق ہے. اگر صورت ہی پہ زینت منحصر ہوتی تو حضور اکرم کا بلال کبھی خوبصورت نہ ہوتا. توجہ دیتے رہیے گا، بہت توجہ دیتے رہیے گا. حضور اکرم کا بلال کبھی خوبصورت نہیں ہوتا. جتنے بھی ادب سے متعلق ہیں وہ یہ جملہ سنیں گے. اگر صورت ہی پہ منحصر ہوتی زینت تو حسین کا جان کبھی نورانی نہ ہوتا. حسین کا جان کبھی نورانی نہ ہوتا. مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم تو صرف صورت ہی کو سجا سکتے ہیں. معصوم نے فرمایا کونو لنا زینن، ہمارے لیے باعث زینت بننا. اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ آپ صرف صورت کو سجانے پہ لگے. نہیں، سیرت کو سجانا ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ بات ہے. شاید میری مجلس عام ڈگر استعمال کر جائے گی اگر میرے الفاظ آپ تک پہنچ گئے. اظہار کا سجانا اور ہے، کردار کا سجانا اور ہے. یہ اور بات ہے کہ پاؤڈر صرف چہرے کو چہرے کو چمکا سکتا ہے، اندر سے چمکنے کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. اندر سے کون چیز چمکائے گی؟ میں بتاتا ہوں. پاؤڈر صرف چہرے کو چمکاتا ہے، وضو یہاں بھی چمکاتا ہے وہاں بھی چمکاتا ہے. میں نے
کہی ہے, ڈائریکٹ بات کہی ہے. وضو ہی کا نام کیوں لیا؟ وضو کا نام اس لیے لیا کہ علماء بیٹھے ہیں, وضو وضاعت سے بنا ہے. وضو کا مطلب ہی چمکنا ہوتا ہے. جو لوگ اس دنیا میں وضو کرتے ہیں وہ آخرت تک چمکتے ہیں. یہاں چہروں کو چمکانا اور ہے, وہاں چہروں کو چمکانا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر وضو کا تعلق صرف صورت سے ہوتا تو اس میں پانی ڈلوایا جاتا, نیت نہ کرائی جاتی. کیا جملہ تھا جو رائے گا چلا گیا. صرف چہرے پہ پانی ڈلوایا جاتا, نیت نہ کرائی جاتی. نہیں, نیت میں اور وضو کے پانی میں دونوں میں فرق ہے. باہر کا پانی صورت کو نکھار دیتا ہے, نیت سیرت کو نکھار دیتی. نیت سیرت کو نکال دیتی. نیت کرو میں وضو کرتا ہوں واسطے نماز کے واجب قربتاً اللہ. یہ جو نیت ہو رہی ہے اس کا تعلق ہی ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں پانی ہے اور جو تمہارے چہرے پہ پانی پڑے گا اس کی تری باہر کام کرے گی اور یہ نیت کا اثر اندر کام کرے گا. اندر کون سی نجاست آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ نیت کرا کے دل کو پاک کرانا چاہتے ہیں؟ کہ جن کے تل دل پاک نہیں ہوتے وہ پورے سماج کو نجس کر دیتے ہیں. میں جملہ کہہ کر مجلس چھوڑ رہا ہوں. وہ پورے سماج کو نجس کر دیتے ہیں. چہرے کا نجس ہونا اور ہے, دل کا نجس ہونا اور ہے. ظاہر کو جو نجس کر دے اسے نجاست کہتے ہیں, باطن کو جو نجس کر دے اسے خباثت کہتے ہیں. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم غسل بعد میں کرنا, نیت پہلے کرو. وضو بعد میں کرنا, نیت پہلے کرو, تاکہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے. اے میرے مولا, وضو تو کر ہی رہے ہیں, وضو تو کر ہی رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مراجع کرام نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم منہ سے کہو کہ میں یہ پانی ڈال رہا ہوں چہرے پر اس لیے کہ میں نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤں. منہ سے کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ نیت کا تعلق ہی دل سے ہے. دل میں احساس کر لو, نیت ہی تو احساس کو پاک کرتی ہے. دنیا میں کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے نیت کے علاوہ جو احساس کو پاک کر سکے. اب میں لفظ کہہ کر چپ ہو جاؤں گا اور آپ بولتے رہ جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا یہ دل کا معاملہ کیا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں چیزوں میں فرق واضح رہے. جو صرف باہر اچھے ہوتے ہیں اندر اچھے نہیں ہوتے, انہیں منافق کہا جاتا ہے, مومن نہیں کہا جاتا. جو صرف باہر اچھے ہوتے ہیں اندر سے اچھے نہیں ہوتے انہیں منافق کہا جاتا ہے, مومن نہیں کہا جاتا ہے. ہم تم سے نیت کرا رہے ہیں تاکہ تم اندر تک احساس طہارت کر سکو. اور جس طرح باہر سے نجاست ختم ہو رہی ہے غسل کے ذریعے, اسی طرح اندر کی خباثت ختم ہو جائے نیت کے ذریعے. اب اگر کوئی گندگی تمہارے ظاہر پہ نہیں رہ گئی ہے تو یہ بھی ایک دن دیکھنا کہ باطن پہ تو کوئی گندگی نہیں جمی ہے. اسی لیے ہم نے نجس اور رجس کی تفسیر کر دی ہے. نجس وہ ہے جو ظاہر کو پاک, ظاہر کی نجاست ہے, اور رجس باطنی نجاست تک پہنچتا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ جنہیں وارث تطہیر بنایا تھا انہیں ہر رجس سے دور رکھا تھا. تم ظاہر کی نجاست کی بات کرتے ہو, اہل بیت وہ ہیں کہ جو باطن کی نجاست بھی ان کے قریب نہیں آ سکتی. شاید اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت حسد کرتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ حسد وہ کرتا ہے جس کے پاس نہ ہو. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, لہذا ہم فضیلت کی دنیا میں کسی سے حسد کیا کریں گے. عزیزو, بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے اور بہت اچھا ابھی تک کا معاملہ آیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ظاہر میں کہاں سے مثالیں لاؤں گا کہ ایک وضو کرنے والا کتنا چمکتا, کیسے پاک و پاکیزہ رہتا, کہاں سے لاؤں گا؟ میرے پاس کوئی ظاہری مثال نہیں ہے. آپ اپنے سماج میں دیکھیے گا, جو صبح کو اٹھتے ہیں وہ ڈاکٹروں کے کم جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کہے ارلی مارننگ واک کرو,
تم اگر اللہ ہی کے اذان پہ اٹھ گئے ہوتے تو یہ ڈاکٹر اذان نہ دیتا. یہ جو ڈاکٹر اذان دے رہا ہے یہ اسی لیے دے رہا ہے کہ تم نے اس تعلق کو ختم کر دیا جو شریعت نے تمہارے لیے معین کیا تھا. ہم نے تمہارا انتظام کیا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, سب سے زیادہ رکعتیں اگر ہم پڑھواتے تو صبح کو پڑھواتے. اطمینان سے تھے تم, نہ ڈیوٹی جا رہے تھے نہ کچھ ہو رہا تھا. ہم تو صبح کی 8 رکعت رکھتے. ظہر میں 8 رکعت پڑھنا مشکل ہو گیا اس لیے کہ دکان پہ گراہک کھڑے ہیں, کھیت جولانی پہ ہے, فصل اونچائی پہ جا رہی ہے, اب ذرا رکنا مشکل ہے. لیکن صبح کی 2 رکعت نہیں تھی, تمہارا نظام صحت تھا جو ہم نے واجب بنا کر تمہارے حوالے کیا تھا. ہم نے واجب بنا کر تمہارے حوالے کر دیا تھا, اور ہم نے یہاں تک تمہیں لالچ دلایا تھا کہ رزق سورج نکلنے کے بعد نہیں بٹتا ہے, پہلے پہلے بٹتا ہے. صبح کی نماز اصل میں عبادت کا حصہ نہیں تھی, تمہارے نظام دنیا میں امور شریعت کا حصہ تھی. تم زندگی بنا سکو اس لیے ہم نے کیا تھا. عزیزو, اگر بات صورت کی آ گئی ہے اور زینت کی آ رہی ہے, جتنے لوگ اب تک اس کشتی عبادت میں سوار ہو چکے ہیں سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اب جو میں لفظ کہہ رہا ہوں اسے حقیقی معانی میں اپنے اندر داخل کریں گے تبھی ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ میرے مولا نے فرمایا انا قائد الغر المحجلین, میں چمکتے ہوئے چہرے والوں کا امام ہوں. مجلس تمام ہو گئی, میں چمکتے ہوئے چمکتے ہوئے چہرے والوں کا امام ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ بھیا پاؤڈر, سرخی, کریم, بیوٹی پروڈکٹ سب کے سب جائز ہیں, سب کو خوب استعمال کرو. جتنا چہرہ چمکے گا اتنا ہی تمہارا امام آخرت میں تمہیں چمکتے ہوئے چہروں کو ساتھ دیکھے گا. مگر قرآن مجید نے ایک عجیب و غریب آیت دے دی کہ یوم وجوہ تسود, قیامت میں کچھ چہرے وہ ہوں گے جو کالے ہو جائیں گے اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو چمک جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی خوبصورتی اور ہے, آخرت کی خوبصورتی اور. پتہ نہیں کس رنگ پہ جا رہی ہے مجلس اور کس رخ پہ جا رہی ہے مجلس, کہاں پہنچ رہی ہے مجلس, مجھے کچھ نہیں معلوم. میں تو اس میں صرف جملے لگاتا چلا جا رہا ہوں. اب ایسا کہاں سے روپ لائے جو واقعاً دکھائی دے کہ فی زمانہ کوئی ایسا بھی اقتدار ہے جو اس خوبصورتی کا اعلان کرے گا. تو یہ تو طے ہے کہ جتنے بھی بوڑھے ہیں سب سے میں کہتا ہوں کہ بڑھاپا بدصورتی کا سرٹیفکیٹ ہے. طے ہے, جتنا آدمی بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی خوبصورتی غائب ہوتی چلی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ جوان رانا کی طرح تو نہیں ہو سکتے, بڑھاپے میں آپ جوان رانا کی طرح نہیں ہو سکتے. جوان جوان ہے, اس کا چہرہ چمکتا ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا ضعیف مل جائے کہ جو جتنا بوڑھا ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی خوبصورتی کا حال یہ ہو کہ جوان اس کو اپنی پروفائل پہ اس لیے لگاتا ہے کہ میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں جتنا یہ خوبصورت ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آقائے خامنئی کہاں سے جمال لے کر اترے ہیں. آپ توجہ سے دیکھیے گا. دیکھیے میں ایک مثال ہی دینے جا رہا ہوں, حالانکہ کوئی اس سے مراد نہیں ہے, لیکن ایک مثال ہی دینے جا رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ وہ شخص جتنا بزرگ ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی سبب تو ہے. اگر اس سے پوچھو گے تو وہ ایک ہی جواب دے گا کہ بیوٹی پارلر سے صورت کا نکھارنا اور ہے, مصلی سے سیرت کا نکھارنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خوبصورتی ساری دنیا کو دکھائی دے رہی. بہت سے سپریم پاور لیڈر, سپر پاور لیڈر
آج اپنا فوٹو بھی چھپوانے کو تیار نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ کسی کی آنکھ بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی ناک ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اسی اقتدار پر 45 سال تک ٹکے رہنا، جس میں ہر دشمن جنگ ہار کر اپنے گھر جا بیٹھا ہو؟ میرا مجمع مجھ سے متوجہ نہیں ہے، مجمع متوجہ نہیں ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ جب پہلا آیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا اس نے کیا کہا کہ ہم اجاڑ دیں گے، بگاڑ دیں گے۔ وہ اپنے 10 سال پورے کر کے اپنے گھر جا بیٹھا، یہ وہیں بیٹھے رہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ ہم ختم کر دیں گے، ہم تو ایک بم میں ختم کر دیں گے، وہ اپنے گھر چلا گیا، یہ وہیں بیٹھا رہا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ ہم تم سے بہت زیادہ گریز نہیں کریں گے، تمہارے اوپر سے پابندیاں نہیں ہٹائیں گے، وہ بھی رخصت ہوا 10 سال پورے کر کے، یہ وہیں بیٹھا رہا۔ وہ سپریم لیڈر تھے، یہ اب بھی ہے، متوجہ رہیے گا، وہ سپریم لیڈر تھے، یہ اب بھی ہے۔ پھر ایک ٹرمپ آیا، اس نے کہا میں ڈرام کے ڈرام الٹ دوں گا، میں تو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ اب ذرا سی دیر میں برباد ہوا، وہ ذلت و رسوائی کے 5 سال پورے کر کے ختم ہو گیا، یہ وہیں کھڑے رہے۔ متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا۔ اب جو بائیڈن کا دور ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 5 آدمی اپنا زمانہ اقتدار پورا کر کے چلے بھی گئے، یہ کل بھی سپریم لیڈر تھا، آج بھی سپریم لیڈر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دائمی شکل ہوتی ہے عبادت کی۔ اب شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ میں کس رنگ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا، تخت شاہی کا اقتدار اور ہوتا ہے، مسلح کا اختیار اور ہوتا ہے۔ میرے بچوں کے لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں، جب بادشاہ پورے جلال میں آ گیا تب خواجہ اجمیری نے تالاب کو لوٹے میں بند کر کے بتایا کہ جب وقت کے فقیر کا یہ حال ہے تو جناب امیر کا کیا؟ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ہم سے ایک چیز چھوٹ رہی ہے، اور وہ چیز ہے قرآن مجید کی وہ تمنا جو ہم سے قرآن چاہتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم کسی مسجد کی طرف بڑھو خود کو زینت کر کے بڑھو۔ اللہ تمہیں گلیوں میں زینت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، ذلت کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی کبھی تم مسجد کی طرف رخ کرو خود کو زینت کرو، تاکہ تم گلیوں میں زینت کے ساتھ نظر آؤ، بے زینت نظر نہ آؤ۔ عزیزو، شاید اب وقت بھی آ رہا ہے کہ میں اپنی مجلس کو اختتام کی طرف لے کر چلوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ادب کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اب میں جس رخ کی طرف جا رہا ہوں جہاں زینت کو معراج حاصل ہوتی ہے، وہ وہی وقت ہے جو میں بہت پہلے بھی پڑھا کرتا تھا لیکن اب پڑھتا ہوں۔ متوجہ رہیے گا، زینت اگر ہمارے دائرہ اقتدار سے باہر ہوتی تو ہمارے ایک امام کا نام زین العابدین نہ ہوتا۔ آپ کو بیدار ہونا چاہیے، زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، اس کا مطلب عابدین تک آنا اور ہے، زین العابدین بننا۔ عبادت گزاروں کی زینت، مجلس تمام، اب صرف تطبیق رہ گئی ہے۔ تطبیق ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی موضوع کو آخر میں جب آپ مہر لگا کے چلیں۔ اب میں باہر جا رہا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں رہ جائے گا، میں صرف اپنی شہزادی کو سلام کروں گا یہاں سے، اور سلام کرتے کرتے آج کی مجلس کو تمام کر دوں گا۔ عزیزو، زینت بے معنی رہ جاتی اگر صدیوں کو چاٹ کر کے ایک نام زمین پہ نہ آتا، اور اس نام کو زینب کہا جاتا ہے۔ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت، زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ کتنا لطف آیا آپ کو ایک خالی نام سننے پر، اپنے باپ کی زینت۔ کیا مطلب اپنے باپ کی زینت؟ کوئی فضائل کی دنیا نہیں ہے، آنکھوں پہ اگر آپ نے قابو رکھا
تو یقیناً یہیں سے ترشح ہوگا فضائل کا، اور فضائل وہی ہیں جو ہر وادی میں فضائل دکھائی دیں۔ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ میں ایک سوال کر کے آپ کے درمیان سے ہٹ رہا ہوں اور آپ کو یاد رہ جائے گا یہ لفظ، کیا وجہ بنی کہ بی بی کو اپنے باپ کی زینت بننا پڑا؟ اہل بیت میں یہ نام کہ اپنے باپ کی زینت، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ کے لیے ذلت کا سبب ہیں۔ یہ علاقہ بیٹھا ہے، یہ علاقہ بیٹھا ہے جو مجلس سننے والا علاقہ ہے۔ اس کا مطلب کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ کے لیے ذلت کا سبب ہیں۔ اہل بیت نے کہا وہ بیٹیاں اور ہیں جو ذلت کا سبب ہے، یہ بیٹی اور ہے جو زینت کا سبب ہے۔ چلیے مجلس تو اسی جملے میں ہونا تھی اور ہو گئی، ظاہر سی بات ہے، لیکن اب پتہ نہیں مجھ میں اور آپ میں کتنا فرق آ چکا ہے۔ میں کس ذلیل بیٹی کی بات کر رہا تھا؟ آپ کون سی ذلیل بیٹی کو سمجھ رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے آپ کی نگاہوں میں بھی کوئی ذلیل بیٹی ضرور ہے۔ اب میں بتاتا ہوں میں کون سی بیٹی کی بات کر رہا تھا۔ بنی ثقیف کے خاندان میں عرب کے اندر اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر دفن کیا جاتا تھا کہ چونکہ آگے چل کر یہ ہماری ذلت کا سبب بنے گی، اس لیے انہیں زندہ دفن کیا جائے گا۔ متوجہ ہو گئے آپ؟ یہ زندہ دفن کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ بیٹیاں آگے چل کر ذلت کا سبب بنے گی۔ اہل بیت نے اپنے گھر میں اعلان کیا کہ ہماری بیٹی باپ کی زینت کا سبب ہے۔ آپ جتنا بیدار ہو کر سنیں گے اتنا لطف آئے گا۔ اہل بیت نے اعلان کیا کہ ہماری بیٹی زینت کا سبب ہے۔ میں چپ ہو رہا ہوں، آپ کو بولنا چاہیے اس لفظ میں۔ آج ہی طے ہو گیا کہ عوام کی بیٹی اور ہے، امام کی بیٹی اور۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ عوام کی بیٹی اور ہے، امام کی بیٹی اور ہے۔ اگر بیٹی اور بیٹی میں اتنا فرق ہے تو آدمی اور آدمی میں کتنا فرق ہے؟ تو پھر آدمی اور نبی کیسے برابر ہو جائیں گے؟ جناب زینب نے اس کائنات میں آ کر بتا دیا کہ اہل بیت اطہار عداوت کے مطابق اہتمام حمیت کرتے ہیں۔ اب اتنی بڑی تفسیر میں کہاں جاؤں گا کہ میں اس پوری ڈیٹیل کو سمجھاؤں، مگر آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا۔ وہ لوگ جو انتظام کر رہے تھے اہل بیت، اس کے مقابل ویسا ہی اہتمام کر رہے تھے حمایت کا۔ انہوں نے جہالت پہ ناز کیا، انہوں نے باب مدینۃ العلم کا انتظام کیا۔ کیا جملہ تھا جو رائگاں جا رہا ہے؟ انہوں نے بیٹیوں کو بدنام کیا، انہوں نے بیٹیوں کا احترام کیا۔ انہوں نے بیٹیوں کو بدنام کیا، انہوں نے بیٹیوں کو احترام کیا۔ انہوں نے تلوار پہ ناز کیا، انہوں نے حسن جیسے اخلاق کو پیدا کر دیا۔ انہوں نے ظلم بڑھایا، انہوں نے شبیر کو جنم دے دیا۔ ظلم کتنا ہے یہ ہمارا شبیر بتائے گا۔ جتنا ظلم ہے سب کو سمیٹ کے لاؤ۔ ہم اپنے صبر سے اس ظلم کو ہرا کر رہیں گے، اور ایک دن یزید کو پتا چلے گا یہ وہ نہ کر سکا جو یہ کرنا چاہتا تھا، ہم نے وہ کر دیا جو ہم کرنا چاہتے تھے۔ مجلس تو ہوئی ہے اس جملے میں۔ کیا یزید کا کیا پورا ہوا؟ نہیں ہوا۔ یزید کا منشا تھا امامت کو ختم کر دینا، امام حسین کا منشا تھا امامت کو بچا دینا۔ اگر کربلا کی جنگ کے بعد کوئی امام نہ بچے تو یزید جیتا، اور اگر دو امام، اب یہ لفظ بھی سن لیجئے، دیکھیں یہ جملہ معترضہ ہی صحیح لیکن سن لیجئے،
جب یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین. کہا یہ کون ہے؟ کہا محمد ابن علی. اس کا تو سر چکرا گیا. اس نے کہا کہ بھائی علی اور محمد تو دونوں میرے گھر میں آ گئے. کیا جملہ ہے! علی اور محمد تو دونوں میرے گھر میں آ گئے. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ علی اور محمد دونوں میرے گھر میں آ گئے. میں انہی کو تو مٹانے چلا تھا. اب امام حسین کا جملہ شروع ہوا. امام حسین کا جملہ شروع ہوا کہ یزید تو اپنی پوری ہمت کر لے. جنگ کی جیت اور ہار کا اعلان اس وقت ہوگا جب خطیب مجلسیں پڑھیں گے کہ آج تیرے پاس کتنی پبلک ہے، ہمارے پاس کتنی پبلک ہے، تیرا لشکر کتنا ہے، ہمارے عزادار کتنے ہیں. یہ فیصلہ تو اس وقت ہوگا. تو یہ سوچے گا جب کربلا پڑھی جائے گی تب تجھے اندازہ ہوگا کہ کیا وجہ تھی کہ جس جنگ میں کتنا حسین مجمع ہے. یہ خود بخود بتا دے گا اس لفظ کے بعد کہ جس جنگ میں 6 مہینے کے بچے شہید ہوتے ہوں اس میں 5 سال کے امام محمد باقر کو بچا کر شام کیوں بھیجا گیا، تاکہ اسے پتا چل سکے کہ وہ پوری طاقت لگا کر اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنا سکا. انہوں نے سر کٹا کر 2 کو امام بنا دیا. تو اس نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، یہ بات تو اس وقت پتا چلے گی. 5ویں امام کو بچا کر شام بھیجا ہی اس لیے تھا کہ یزید کو اپنی ہار کا احساس ہو جائے. یزید کو اپنی ہار کا احساس ہو جائے کہ میں نے پوری طاقت لگا کر ایک امام کو شہید کیا ہے اور اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر 2 اماموں کو. نہیں، میرا موضوع تو صحیح تھا لیکن میرا جملہ غلط تھا. کربلا میں امام حسین نے دین کا ماضی بھی بھیجا تھا، مستقبل بھی بھیجا تھا. ماضی بھی بھیجا تھا، مستقبل بھی بھیجا تھا. دیکھ یزید، میرے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے. شاید میں اپنی بات کو مکمل نہیں کر پایا لیکن ایک لفظ سنیے. اب سنی سنائی مجلسوں میں ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ واقعہ پورا پڑا جائے. اہل بیت نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہمارے بعد کون ہے. اسی لیے غدیر میں رسول چھپ گئے، علی کو اٹھا دیا تاکہ دنیا سمجھے کہ عیسیٰ کے بعد میں ہوں، میرے بعد یہ ہے. متوجہ رہیے گا. عیسیٰ کے بعد میں ہوں، میرے بعد یہ ہے. اب لفظ میں کہوں گا اور آپ اس کو درک کر لیں گے. اگر درک کر لیا تو لطف آ جائے گا. راہب رسول ہی سے مانگنے آیا تھا، راہب رسول ہی سے مانگنے آیا تھا مگر حسین سے دلوائے تاکہ اسے پتا چل جائے کہ تنہا میں ہی دینے والا نہیں ہوں، میرے بعد یہ بھی دینے والا ہے. تنہا میں ہی دینے والا نہیں ہوں، میرے بعد یہ بھی دینے والا ہے. اگر آپ کو یاد آ جائے تو یاد آ جائے، نہیں یاد آیا تو علماء کو ضرور یاد آ جائے گا. جب ابو سمسام نے کہا کہ رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 70 سرخ منہ والے اونٹ رسول اللہ مجھے دیں گے تو اب کون دے گا؟ علی نے کہا ہم دیں گے. مگر علی نے نہیں دیے، امام حسن نے دیے تاکہ پتہ چل سکے نبی کا وصی میں ہوں، میرا وصی یہ ہے. لہذا یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ کار تھا کہ اہل بیت اطہار جیسا زمانہ اہتمام عداوت کرتا تھا ویسا ہی اہل بیت اطہار اہتمام حفاظت کرتے تھے. وہ نجاست زیادہ پھیلا رہے تھے، یہ طہارت زیادہ پھیلا رہے تھے. وہ بدنام بیٹیوں کو جنم دے رہے تھے، یہ زینت دینے والی بیٹیوں کو وجود پذیر کر رہے تھے.
آپ کو ایک لفظ پہ یقیناً حیرت کرنی چاہیے، اور بڑی اس حیرت کے بعد ہی یہ راز کھلے گا کہ جناب زینب کا نام زینب کیوں بنا ہے۔ ایک خاتون کی مجلس ہے اور قبلہ نور الحسن صاحب نے کہا کہ بہترین نسبت ہوگی اگر ذکر اسی ذیل میں چلے۔ آپ کی توجہات اور بات تمام متوجہ رہیے گا، اگر آپ کی نسبت یاد رہی، دنیا میں دو ہی بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ کے لیے کچھ بنی۔ آپ کا جملہ تھا یہ، آپ کا جملہ تھا۔ فاطمہ جو اپنے باپ کی ماں بن گئی، زینب جو اپنے باپ کی زینت بن گئی۔ فاطمہ جو اپنے باپ کے لیے ماں بن گئی، زینب جو اپنے باپ کے لیے زینت بن گئی۔ شاید میں نے غلط کہا، میں لفظوں کو بدل رہا ہوں۔ ایک سردار نبوت کے لیے بنی، ایک سردار امامت کے لیے، ایک سردار نبوت کے لیے بنی، ایک سردار امامت کے لیے بنی۔ ماں سوا علی و نبی کے ایک جگہ دو سردار دکھائی ہی نہیں دیے۔ یہ صرف اہل بیت کے گھرانے میں ہوا ہے کہ ایک ہی جگہ دو سردار ہوں۔ یہ غدیر خم خالی ولایت کا مسئلہ نہیں ہے، دو سرداروں کا ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ اگر مجلس ہے تو بات ہنسنے کی ہے، مگر ہنسیے گا کم، داد زیادہ دیجیے گا۔ جملہ سنیے گا، یہ صرف غدیر خم کے ممبر کو شرف حاصل ہے کہ اس نے دو مولا ایک ممبر پہ دیکھے، اس کے بعد تو دو مولوی بھی ایک جگہ نہیں آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دو سردار ایک جگہ، دو ذمہ دار ایک جگہ، دو منصبدار ایک جگہ، دو معصوم ایک جگہ، دو عالم ایک جگہ، دو اشجاع ایک جگہ۔ غدیر خم سنگم ہے دو زمانوں کا۔ آپ شاید بیدار نہیں تھے اس لفظ پر اور تیار بھی نہیں تھے۔ غدیر خم سنگم ہے دو زمانوں کا۔ آدم تک کا زمانہ سمٹا تو نبی تک آیا، اور قیامت تک کا زمانہ سمٹا تو علی تک آیا۔ سے آدم تک کا زمانہ سمٹا تو نبی تک آیا، اور قیامت تک کا زمانہ سمٹا تو علی تک آیا۔ آپ اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ کہنا کہ ناصر تھا مانا مولا کے یہ مانا تھا، مولا کے وہ مانا تھا، کچھ نہیں ہے میاں۔ پیغمبر منبر پر گئے ہی اس لیے تھے کہ آج تک کا ذمہ دار میں ہوں، قیامت تک کا ذمہ دار یہ ہے۔ ذمہ دار میں ہوں، قیامت تک کا ذمہ دار یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بنایا تھا اور کیا نہیں بنایا تھا، میں تو ان پہ بھی معترض ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنایا تھا۔ بنایا کیا مطلب؟ بنایا وہ جاتا ہے جو پہلے نہ ہو، بنایا نہیں تھا بتایا تھا۔ ارے کیا لطف آ رہا ہے، بنایا نہیں تھا بتایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر خم کے واقعے کو بنیاد ولایت نہیں کہتے، اعلان ولایت کا۔ بنیاد ولایت نہیں کہتے ہیں، اعلان ولایت کہتے ہیں۔ اعلان اسی کا ہوتا ہے جس کا منصوبہ پہلے بن چکا ہو۔ کیا خاموشی میری نظر میں آ رہی ہے؟ جس کا منصوبہ پہلے بن چکا ہو۔ مجھ سے سنو، منصوبہ معراج میں بنا تھا، اعلان غدیر میں۔ منصوبہ معراج میں بنا تھا، اعلان غدیر میں۔ تم بیدار رہنا، اعلان غدیر میں ہوا ہے، منصوبہ معراج میں بنا تھا۔ معراج میں بھی رسول اور جبریل تھے، غدیر میں بھی رسول اور جبریل تھے۔ وہاں
یہاں 1 لاکھ حاجی تھے، وہاں 1 لاکھ انبیاء تھے. اعلان دونوں جگہ مشترک تھا. یہ اور بات ہے کہ راز ولایت کو معراج کہتے ہیں، اعلان ولایت کو غدیر کہتے ہیں. راز رات میں ہوتا ہے، اعلان دن میں. راز رات میں ہوتا ہے، اعلان دن میں ہوتا ہے. شاید اللہ چاہتا بھی یہ تھا کہ قیامت تک لوگ دونوں کو بھولے نہیں، نہ معراج کو نہ غدیر کو. لہذا رسول سے کہا چاند کو ٹکڑے کر دے، جب جب چاندنی ہوگی معراج کی رات یاد آئے گی. علی سے کہا سورج پلٹا دے، جب جب سورج دیکھیں گے غدیر یاد لہذا یہ جو زینت بنی ہے یہ کسی ایسے ویسے باپ کی زینت نہیں بنی ہے. جب باپ ہی عام نہیں ہے تو بیٹی عام کیسے ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنے فضائل باپ میں ہیں اتنے ہی فضائل بیٹی میں ہیں. میرا عظیم مجمع شاید یہ سوچ رہا ہے کہ کہاں سے میں وہ حد بیان کر دوں جس میں جناب زینب زینت ہیں اپنے باپ کی. تو میں ایک تفسیر پیش کر رہا ہوں خطیبوں کی طرح متوجہ رہیے گا. وہ کعبے میں گئے ہی اس لیے تھے کہ کعبے کی زینت بن جائے. انہوں نے تلاوت کی ہی اس لیے تھی کہ آیت کی زینت بن جائے. توجہ دیتے رہیے گا. وہ رسول پہ ہاتھوں پہ آئے ہی اس لیے تھے کہ محبت کی زینت بن جائے. وہ ذوالعشیرہ میں پہنچے ہی اس لیے تھے کہ صداقت کی زینت بن جائے. انہوں نے خیبر اکھاڑا اس لیے تھا کہ شجاعت کی زینت بن جائے. وہ منبر پہ آئے ہی اس لیے تھے کہ بلاغت کی زینت بن جائے. وہ محشر میں اتریں گے کہ شفاعت کی زینت بن جائے. وہ کوثر پہ پہنچیں گے کہ ولایت کی زینت بن جائے. جو اتنی زینتوں کی زینت ہے زینب اسی کی زینت. ایسا نہیں ہے کہ جناب زینب صرف اور صرف ایک نام کی زینت نہیں. یہ سوچ غلط ہے آپ کی، یہ بات غلط ہے آپ کی. اس لیے کہ یہ ایک ایسی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے لیے زینت بنی. اگر زینت کے ایک عظیم معنی بھی میں آپ کی طرف لاؤں جو اصطلاحاً مجھے دینا پڑ رہے ہیں، زینت کسے کہتے ہیں؟ کا زینت نام ہے برفی پہ چاندی کا ورق. میں نے دکانداروں سے پوچھا یہ چاندی کا ورق کیا کر رہا ہے یار؟ اس نے وزن بڑھا دیا یا قیمت کا؟ دونوں میں سے کوئی چیز نہیں بڑھی، مگر گراہک کو جذب کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ جناب زینب نے قدر امامت نہیں بڑھائی ہے، رونق امامت بڑھائی ہے. ارے کیا جملہ آ گیا خدا کا! رونق امامت کو بڑھا دیا. کیسے مولانا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیسے مولانا؟ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رونق امامت کو بڑھا دیا ہے؟ اگر آپ متوجہ ہو گئے تب بات نظر آئے گی. جناب زینب زینت بنی ہے کس کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے. متوجہ رہیے گا. شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اہل بیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے زینب و عباس کو پیدا کیا گیا. مجلس تو ہو گئی ہے. زینب و عباس کو پیدا کیا گیا. پوری طاقت لگا لیجئے گا جب میں لفظ کہوں. عصمت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہبی ہے ایک کسبی ہے. وہبی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے معصوم بن کے آیا ہے. کسبی کا مطلب یہ کہ محنت کر کے وہیں پہنچ گیا ہے. ارے کیا جملہ ہے! حالانکہ عربی عبارت وہاں سے آنے والے کو معصوم کہتی ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا. یہاں سے جانے والے کو محفوظ کہتی ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں علی کھڑے تھے، عباس دامن پہ کوئی دھبا نہیں تھا، وہیں جا کھڑے ہوئے. جہاں جناب
جناب زینب کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں تھا اور وہیں جا کھڑی ہوئی. بات تمام ہو گئی جی. وقت نہیں ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو تفصیل سے نہیں بیان کیا جاتا, مگر لفظ میرا ہے, عقل و خرد آپ کی ہے, بس آپ سن لیجئے گا. اہل بیت اس لیے آئے تھے تاکہ خدا پہچانا جائے, زینب و عباس اس لیے آئے تاکہ اہل بیت پہچانے جائے. علی کیسے بہادر تھے یہ ہم سے پوچھو, علی کیسے عالم تھے یہ ہم سے پوچھو, جناب فاطمہ کتنی بصیرت تھی یہ کوئی زینب سے پوچھو. کیا تمہیں نہیں معلوم اگر ڈٹ کے خطبہ فدق دیا جا سکتا ہے فاطمہ کی زبان میں تو ڈٹ کے خطبہ شام بھی دیا جاتا ہے زینب کی زبان میں. نہ وہ اس وقت کے راون سے ڈری, نہ یہ اس وقت کے راون سے ڈری. اس کو ڈرنا نہیں آتا, اس کو خوف نہیں آتے. چلیے مجلس تمام اور وقت بھی تمام. آپ حضرات اللہ آپ کو سلامت رکھے اور قائم و دائم رکھے. 12:02 ہو گئے. ابھی میں نغد وقت میں ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والا. کوئی ادھار ٹائم نہیں ہے, ایک بھی منٹ ادھار نہیں ہے. جو جائے کہ دوسری مجلس سننے والے اب آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تھوڑی سی دیر لگے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت تک آپ تسبیح پڑھتے رہیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اس کے بعد باقاعدہ وقفہ ہوگا نماز کے لیے اور نماز جماعت سے ہوگی. یہ مسئلہ شرعی ہے کہ اگر مجلس جاری ہے اور درمیان میں اذان ہو جائے اور وقت وسیع ہے تو
تو آپ پہلے اسے مکمل کریں گے، بعد میں نماز پڑھیں گے. اور اگر نماز کا وقت تنگ ہے اور مجلس جاری ہے تو آپ مجلس کو روک دیں گے اور باقاعدہ طور پر نماز پڑھیں گے. یہ مسئلہ ہے. اب بس بات تمام ہے، اور ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد. میں اپنے وقت تک آ چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کا بالکل آخری لمحہ ہے، لیکن اس آخری لمحے میں آپ کو یہ توجہات ضرور دینا ہے کہ یہی وہ وقت ہے جہاں ہم عظمت کو محسوس کر سکتے ہیں. جناب زینب یعنی اپنے باپ کی زینت. یہ تو طے ہے کہ بیٹی ہو تو ایسی ہو کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت کا سبب بن جائے. یہ جناب زینب اور جناب عباس ایک ایسا کردار ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو سمجھایا. کوئی بھی آدمی یہ کہہ کر نکل سکتا تھا کہ ارے ہم علی جیسے کہاں بن سکتے ہیں. حضرت عباس نے کہا بنا جا سکتا ہے، بنا جا سکتا ہے. اگر آپ کی نظر حضرت عباس علیہ السلام پر ہے تو یہ بات ایک عین حقیقت ہے کہ بنا جا سکتا ہے. عزیزو متوجہ رہیے گا، چونکہ دوسری مجلس بھی اس کے بعد ہوگی اور واقعاً معتمم بالشان مجلس کے لیے آپ کا جمع ہونا لازمی ہے. تو جناب زینب یعنی اپنے باپ کی زینت. میں روایت کو پیش کیے بغیر اگر مجلس کو تمام کر دوں تو وہ مجلس نہیں رہ جائے گی. میں روایت پیش کر رہا ہوں. جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ سفر پہ گئے ہوئے تھے. رسول اسلام آئے اور آنے کے بعد رسول اسلام نے کہا علی آپ نے کوئی بچی کا نام نہیں رکھا؟ کہی علی میں آپ کے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتا تھا، میں چاہتا تو اسی پہ ساری داد لے لیتا، اسی جملے پہ داد لے لیتا، چیخ کے بول جاتا، آپ بھی چیخ کے بولتے، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس بات کو ایک دم پڑھ دیا تاکہ آپ کو ایک میسج پہنچ سکے کہ علی جیسا شخص رکا رہا، تاکہ دنیا میں یہ بات عام ہو جائے کہ اپنے بچوں کا نام خود ہی مت رکھ لو، اپنے عالم بھائی کا انتظار کرو. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پیار میں نام رکھے تو نہ جانے کیا سے کیا رکھ گئے. اب میں ان ناموں کو لینا نہیں چاہتا ورنہ وہ ہر جگہ مل جاتے ہیں، اس لیے میں وہ نام لینا ہی نہیں چاہتا. ہر جگہ مل جاتے ہیں. اہل بیت نے یہ تعلیم دی کہ موبائل پر دیکھ کر نام مت رکھو، اپنے بھائی پہ بھروسہ کرو. شاید اہل بیت بہت سی تعلیمات دینا چاہتے تھے مگر ہم نے پہچانا نہیں. علی نے کہا کہ عقیل میرے لیے ایک لڑکی تلاش کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کائنات کو جانتا ہے کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ کس خاندان میں بہادر لڑکی ہے؟ مگر اس نے کہا کہ اپنا رشتہ موبائل سے مت کرو، بھائی کے ذریعے کرواؤ. مجلس ہو جائے گی اس جملے میں. اپنا رشتہ بھائی کے ذریعے کرواؤ، موبائل سے مت کرواؤ. میں نے کیا کہا؟ بہادر خاندان کی لڑکی تلاش کرو، اس لیے کہ موبائل ذات کو جانتا ہے، خاندان کو نہیں جانتا.